الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورۃ واقعہ، یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے۔ بات کو بڑی غور سے سن لو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رزق نہیں ملتا، ہم بڑے پریشان ہیں، ادھر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اور یقین نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود جو تھے وہ اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے۔ اس کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، میرے نبی کی زبان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر ابن تفسیر کے اندر واقعہ موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کے، اپنے نبی پر بھروسہ رکھ کے ان کو نہ چھوڑو۔ یہ بڑے اچھے وظائف ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورۃ واقعہ تو تونگری کی صورت ہے۔ یہ سورۃ واقعہ جو ہے یہ رزق بڑھانے والی صورت ہے۔ اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی سورۃ واقعہ سکھاؤ، تو یہ تونگری اور مالدار ہی کی صورت ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 41 بار پڑھے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، کھلی ہو جائے گی، رزق کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر اسے پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔
اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو، مثلا جب بھی کوئی پیداوار فصل بوتا ہے، کوئی بیماری پڑ جاتی ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو، تو وہ بندہ اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کر کے اس کے بعد ان بیجوں کو کاش کریں۔ انشاءاللہ العزیز پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس سورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ العزیز ولادت بآسانی ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں نا اسپتالوں میں، ہماری مائیں، آپ کی مائیں، پیچھے چلے جاؤ تھوڑا، کسی کا آپریشن ہوتا تھا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں نارمل ہوئے ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں آپ بھی نارمل تھے، لیکن اب یہ سوچو تو صحیح کہ ہر بندے کا آپریشن، ہر عورت کا آپریشن، جو آپریشن کرنے والے ہیں ان کے پاس لینڈ کروزر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، اور کہاں سے کہاں تک یہ پہنچ گئے۔ یہ پہلے نارمل لوگ تھے، لوگوں سے پیسے لے کر انہوں نے اپنی اس تعلیم کو حاصل کیا، لیکن جب تعلیم حاصل کر لی تو اب ظلم کی انتہا شروع کر دی۔ ایک تو بڑی بڑی بھاری فیسز، غریب کی توجہ ہی نہیں، غریب وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی جو سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہے وہ مشکل ملتی ہے، فیسز نہیں دے سکتا، علاج تو درکنار۔ جن کے پاس اتنی اعلیٰ تعلیم ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو غریبوں کو سینے سے لگاؤ، غریبوں سے محبت کرو۔ غریب اس وقت آپ کو یاد آئیں گے جب آپ حالت نزا میں ہوں گے، جب اس دنیا سے جائیں گے، لیکن پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ غریب سے پیار کرو، غریب سے محبت کرو۔ آج اس دور میں غریب آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی گھر پوچھنے کے لیے اس کے دل کی چاہ تو میرا کلاس فیلو ہے، میرا رشتہ دار ہے یار، میں چلتا ہوں، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اور یہ بھوکا ہے، مقروض ہے، غریب ہے، تو وہ گھر کے اندر بیٹھا بٹھائی کہہ دیتا ہے کہ اس کو کہہ دو گھر پر ہی نہیں ہوں۔ دیکھو نا کتنا ظلم ہے۔ اب تو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے اندر سے بیٹھ کر ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں لاؤ اور اس صورت واقعہ سے محبت کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔